حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ طاہر فرقان ششدر رہ گئے تھے۔ بھائی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلیمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہان کا کیا ہوگا؟ کون جہان؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہان، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہ نکالی۔ میں اس سے کیسے امید رکھوں؟ مگر جہاں تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے۔ جی، جہاں سکندر اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا، کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی، میں وہاں 18 روز رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہاں آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں اس کا دور پار کا کوئی ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ٹوٹ لڑکی کو جہاں کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا۔ جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی، اف، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا۔ اب اس میں مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔ جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئیں اور فرتے جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کاروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہاں اس کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے اور ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا، اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھپھو بھی نہیں آئی۔ نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جہاں کرتا تھا تو بھی اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ علم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہاں سکندر انہیں نہ ملتا تھا۔ شروع کے چند برس پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا۔ یوں 6 ماہ میں 2 ہی دفعہ بات ہو پاتی۔ رسمی علیق سلیق، موسم کا حال، سیاست پہ تبادلہ خیال، اور پھر اللہ حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہاں سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا
जिस को उसने कभी रूबरू नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज उसे रह रहकर पुप्पो और जिहां पे गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरुखी के बायस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर खत्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को जरूर ढूंढेगी। हया किधर हो? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाई इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट होकर ही नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल उसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज में खुशी की जमक महसूस करके वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या पुप्पू आ गई थी? और उनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान साहब खड़े थे। उनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पे हाथ रखे वो कुछ कह रहे थे। सामने खासे बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए उनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसने सर को जुम्बिश देते हुए मध्यम सा सलाम किया। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की आस्तीन आधी से भी छोटी थी और उनसे निकलते उसके दूधिया बाजू सुनहरे मोतियों की शॉ में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पे गिरा रखे थे। टीके के साथ के सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई सा बना चेहरा हल्के से सिंगार से मजीद दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलके उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से उसे देख रहे थे। और हया, ये है मेरे दोस्त उमैर लुगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये उनके साहबजादे हैं वलीद। उसके दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेइख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे उसने अंदर ही उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां इधर रख कर आई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं। हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों से हाथ हटाया। वो माजरत ख्वाहाना मुस्कुराती गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेइख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियाँ दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोतिये की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले, रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसी होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करे। इरम अपना लहंगा संभालती उसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके उनको मर्दाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में इरम से बोलती लहजा भर को चौंकी। सामने वाली कुर्सियों की कतार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पर बैठी खातून से झुककर मिल रही थी। उसने स्याह अबाया और ऊपर स्टोल ले रखी थी। वो औरतों का फंक्शन था, फिर भी अजीब बात थी कि उस लड़की ने उंगलियों से नकाब थाम रखा था। उसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा नकाब से झलक रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वो जैसे मुस्कुराते हुए उन खातून से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस मुड़ी। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलियन? अरे भाई, शहला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग इनकी डेट ईद की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाए नकाब में मिलती हैं। अब पूछो भला
عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کے ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا تھا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دب گئے اور خوب تالیاں بجی تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پہ موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھیں۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک، شہلا بابی نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہوئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے، حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پہ عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھی اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہ تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر گئی تھیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں اور آئیں گی یا نہیں؟ کافی دیر شیشو پنچ میں مبتلا اور لاؤنج میں ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ صوفے پہ مدھم سی گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹرپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں ملایا تھا مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو۔ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں، وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا، اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا دھاور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہاں۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے اسے کریڈل پہ پٹکا۔ بے اختیار عمر ڈائے آنسو صاف کرتی وہ جھٹک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسو نے آنکھوں کا سارا میک اپ خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر سے ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید اد کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار کھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اوہ تسی ایتھے ہو، یہ کورئر والے نے دیا ہے تہاڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے طائف فرقان کا ملازم تھا۔ وہ گاؤں سے اسے لے کر آئے تھے۔ جب وہ آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 سالوں میں اردو سیکھنے کی کوشش ناکام رہی، اب وہ درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہاں کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے؟ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوفزدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔